اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 73 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ تو آج کی آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ تو یہ ہم قوم ہونا اور اخواہم ہونا، اس کی ڈیٹیل میں نے پچھلے رکوع میں بھی اپلوڈ کی تھی۔ اس رکوع میں بھی سن لیجئے گا کہ نسب کے لحاظ سے سگی بھائی ہونا مراد نہیں ہے یہاں پر، اگر بھائی کے بھی معنی لیے جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قوم میں، نسب میں، جس طرح کے ان کے آباء و اجداد حضرت صالح علیہ السلام کے، وہ بھی سیم ہے قوم کے آباء و اجداد کے ساتھ۔ تو ان دس وے اس کو نسبی بھائی دور کا اس طرح سے کہہ لینا کہ ایک وقت میں وہ ساری قوم کے اکلوتے بھائی ہونا، یہ تو محال ہے، یہ نہیں۔ ادروائز نسب کے اعتبار سے ہم مذہب نہیں، کیونکہ وہ قوم کافر تھی، حضرت نوح علیہ السلام مسلمان تھے، اور اس لحاظ سے بھی بھائی نہیں کہ وہ سگے بھائی تھے ان کے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہاں پر پریفریبل جو ورڈز ہیں، پریفریبل ورڈز ان کا چوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کے قومی بھائی، یعنی ہم قوم، ٹھیک ہے۔ تو پھر پڑھتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ روشن نشانی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ان 2 لیکچرز میں پڑھا ہے، اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں لیے تو پلے لسٹ موجود ہے آدھے ثانیہ کے نیم سے قوم سمود، اس میں سے پہلے انٹروڈکشن پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، اور اس کے بعد یہ والا لیکچر سنیے گا، تبھی یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو روشن نشانی سے مراد قوم کے اپنے لوگوں نے طلب کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کے آئیں، اگر آپ معجزہ لاتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے سے جب معجزہ طلب کیا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ ان کو دکھا بھی دیا۔ وہ کیا تھا؟ تمہارے لیے نشانی کے طور پر یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کی گئی ہے اور اس پہاڑ میں سے نکلی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی، اونٹنی کا تعارف بھی جو ہے وہ میں نے اب بیان کر دیا ہوا اس لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ کتنی بڑی تھی اور کس طرح سے اس نے اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ سے نکلی ہے، اور پیدا ہوتے ہی، خود کے پہاڑ سے پیدا ہوتے ہی اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، اور وہ بھی ان قوم کے کہنے پر ہی کہ حاملہ اونٹنی ہم نے دیکھنی ہے، اور ایسا ہی ہوا، حاملہ اونٹنی اللہ کے حکم سے نکلی بھی اور اس نے بچے کو جنم بھی دیا۔ تو وہ ایک نشانی تھی، ایک عظیم نشانی تھی، اس وجہ سے اس کو ناقۃ اللہ لکم آیتن کہا گیا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نشانی۔ اور پھر کہا گیا تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں سے کھائے، اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی کچھ اس طرح سے اتنی صحت مند اور اتنی تندرست و توانا اور بڑی تھی کہ ایک دن وہ جب چراگاہ پر جاتی تو اس وقت اس کی ہیبت سے، اس کے روب سے دوسرے جانور اس کے قریب نہ آتے، تو وہ اکیلی چرتی، اور جب وہ چرنے جاتی تو وہ سارا کچھ کھا جاتی تھی، جب وہ پانی پینے جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ قوم کی طرف واپس لوٹ کے آتی تو اس کا دودھ اس قدر ہوتا کہ وہ پوری قوم کے لوگوں کے لیے مافک ہو جاتا، کفایت کر جاتا، اور سبھی اپنے اپنے برتن بھر لیتے، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے دودھ نکالتے۔ یہ بھی اس اونٹنی کا معجزہ تھا، یعنی جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا کہ وہ اتنا سارا دودھ دے دیتی تھی جو قوم کے لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ تو وہ قوم کے لوگ جو تھے ان کے دل میں ایک طرح کا حسد پیدا ہوا، تکلیف پیدا ہوئی
اس معجزے کی وجہ سے جو ان کو دکھا دیا گیا تھا، نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی اور کیا کہا، تم اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین سے کھائے، اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ. مراد کیا ہے، اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، کیونکہ تمہارے اپنے کہنے پہ یہ نشانی تمہیں دی گئی ہے. اب دے دی گئی ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچانا. پھر کیا ہوا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. ہم نے کیا پڑھا تھا، عاد کو نوح کا جانشین بنایا گیا تھا، عاد اولا کو، اور عاد ثانیہ عاد اولا کے جانشین تھے. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے. اور یہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات کیوں بناتے تھے، یہ میں نے اس ویڈیو لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ ان کی عمریں اس قدر طویل ہوتی تھیں کہ وہ جو مٹی کے مکانات بناتے تھے وہ ان کی زندگیوں میں بوسیدہ ہو جاتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے پہاڑوں میں رہائش شروع کر دی تھی، پہاڑوں میں رہنا شروع کر دیا تھا. اور روایات کے مطابق وہ ان کی زندگی میں پہاڑ بھی کھنڈرات میں بدل جاتے ہوتے تھے. اس قدر وہ عظیم قوم تھی. عظیم سے مراد بڑی عمروں والی. اور اتنا ان کو ہنر دیا گیا تھا کہ اس وقت اندازہ لگا لے اوزار بھی اتنے نہیں ہوں گے، کن اوزاروں کو انہوں نے استعمال کر کے پہاڑوں کو تراشا ہوگا، اور اتنے صفائی سے، اتنی مہارت سے. میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی تھی پچھلی سلائیڈ میں، پچھلے لیکچر میں. تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا، تو یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. تو پھر کیا ہوا، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسِلٌ مِّن رَّبِّهِ. اس قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں کو کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے، یعنی جن معجزات کے ساتھ، جن نشانیوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. تو ذرا اس بات پہ بھی غور کیجیے کہ جو جتنے دنیا دار ہوتے ہیں نا، اتنے ہی دین کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جتنی دنیا دل میں آ جاتی، بس جاتی نا، اتنا ہی دین کے احکامات پہ عمل کرنا بوجھل ہو جاتا ہے طبیعت کے اوپر. کیسے؟ دیکھیں پچھلی آیت میں اگر ایک دفعہ ہم پھر اس کو پڑھے، کافر سردار بولے، متکبر سردار بولے، یعنی جو اپنے طاقت کے، دولت کے، اپنے بڑے ہونے کے، اپنے پاس ساری نعمتیں ہونے کے نشے میں جو ٹن تھے نا، ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ لوگ کہنے والے تھے کہ ضعیف مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حقیقی نبی ہے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے. لیکن وہ مسلمان جو غریب تھے، جو کمزور تھے، وہ ایکسیپٹ کر چکے تھے. انہوں نے کہا ہمیں اس چیز میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی. یعنی جن کے دل میں دنیا آ جاتی ہے ان کے لیے دین ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، دین کے احکامات پر چلنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے دعا مانگا کر کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کو ہمارے لیے اچھا کر، اپنی نعمتیں عطا کر، ہم اس دنیا میں رہیں، تیری پسندیدہ ترین مخلوق بن کے رہیں، تیرے پسندیدہ ترین بندے بن کے رہیں. دنیا میں ہمیں جو آزمائشیں اتریں، ہم تیری نازل کردہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ، تو اپنے رحم کے اندر لپیٹ کے رکھ ہم تیری غضب اور غصے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں تو بچا کے رکھ اس سے. یہ دعا مانگی جائے، ساتھ پلس یہ دعا کہ اللہ اس دنیا کو ہمارے دل میں جگہ نہ دینا، ہاں ہمیں اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا کر، صحت و تندرستی کے ساتھ. نعمتیں تو ہمیں عطا کر، ان نعمتوں کا جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ریدر دین کہ آپ دنیا کو ہی اپنے دل میں جگہ دے دیں. پھر کیا ہوگا، دین کی باتیں، دین کے احکامات ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگا، ان پر چلنا مشکل ہوگا، جو ان سرداروں کے لیے مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. پھر متکبر سردار نے قوم سے کیا کہا، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے جس پر تم ایمان لائے ہو. پھر کیا ہوا، بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعدے سناتے رہتے ہو. ان کو کیا کہا گیا تھا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس کو برے طریقے سے ہاتھ بھی نہ لگانا،
اس کو کھانے دو یہ جہاں سے کھاتی ہے، اس کو چرنے دو، بدلے میں دودھ تو مل رہا تھا نا جو پوری قوم کے لیے ایک فائدہ مند چیز تھی اور کم نہیں تھا، کفایت کر جاتا تھا ساری قوم کو۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ فاقر الناقۃ، تو انہوں نے کونچوں کو، اونٹنے کی جو ٹانگوں کی رگیں ان کو کاٹ دیا اور سرکشی کی اللہ کے حکم سے، اور پھر سرکشی کرنے کے بعد حضرت صالح کے در پہ ہوئے اور کہا کہ اچھا تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، تو جس کی ہمیں تم وعیدیں سناتے ہو، تو ذرا وہ لے کے آؤ عذاب اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اب ہم نے اس سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ ایک ہولناک چیخ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہولناک زلزلے کا بھی ہے کہ پھر ایسی زمین دہلائی گئی تھی کہ ان کے وہ جو محلات ہیں، ان کی جو باڈیز ہیں، وہ تمام کے تمام نیست و نابود کر دیے گئے تھے ان کے مرنے کے، اور یہ چیخ والی روایات بھی آتی ہیں، دونوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں پھنسنے کے بجائے کہ یہ اس طرح عذاب آیا تھا، اس طرح عبرت پکڑنی چاہیے اور دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھا اس قسم کا عذاب آیا تھا۔ اور آج بھی زمین ہلے تو خدا یاد نہیں آ جاتا، جتنے مرضی گناہوں میں مبتلا ہوں، جس طرح مرضی کر رہے ہو، ایک دم زمین ہلے تو خوف، دل گھبرا کے باہر آتا ہے۔ تو امیجن کریں اس چیخ کو، استغفر اللہ، جو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکالی، جس کی وجہ سے ان کے اندرونی جسم، پتے وغیرہ پھٹ کے رہ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب زمین ہلائی گئی ہوگی، زلزلہ آیا ہوگا، استغفر اللہ، اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی آپ اہل ایمان کے ساتھ تھے، اپنی قوم کے اس حال کو دیکھا اور پھر کیا کہا کہ میں نے تو ہر طرح سے خیر خواہی کی تھی اور تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم نے میری باتوں کو نہیں مانا، نصیحت قبول نہیں کی، تو اب تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں اللہ کے احکامات کو مان لیں گے تو فلاح ہے، نہیں مانیں گے تو انجام تو برا ہے نا، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آج اس قوم کے نشانات باقی ہیں، اور کس وجہ سے باقی ہیں؟ عبرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کی بھی میں الگ الگ سلائیڈز بناؤں گی اور الگ الگ اس کو ڈیفائن کر کے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔